حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی، آپ پیروں کے پیر ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. آپ جیسی ہستی ولیوں میں بہت مشکل ہے. تو واقعہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے اپنے مدرسے کی طرف آتے تھے تو اس ٹائم پر جماعت ساتھ ہوتی تھی کافی ساری، آگے پیچھے مرید ہوتے تھے. وہی ٹائم ایک نوجوان لڑکا تھا، وہ ادھر سے آتے تھے تو یہ لڑکا ادھر سے جاتا تھا. تو جب دیکھتا تھا کہ پیر صاحب آ رہے ہیں اور اس کی جماعت آ رہی ہے تو وہ رومال سر پر ڈال کر اپنے منہ کی طرف ایسے رومال کر کے منہ ادھر کر کے گزر جایا کرتا تھا، دیکھتا نہیں تھا. جب انہوں نے دیکھا تو جماعت والوں کو غصہ آیا، انہوں نے کہا پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، دیکھو حضور غوث پاک کی سے اپنی شکل کو چھپاتا ہے اور دیکھتا نہیں ہے ان کی طرف. چینی گوئیاں ہونے لگی کہ اس کو ماریں گے، یہ ہمارے پیر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، منہ چھپاتا ہے. آپ تک خبر پہنچی، میں کیا بات ہے؟ میں حضور پتہ نہیں ایک لڑکا ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، جب ہم ادھر آتے ہیں وہ ادھر سے جاتا ہے تو منہ چھپا کر جاتا ہے، ادھر سے دیکھتا بھی نہیں ہے. پھر میں اس کو بولنا کچھ نہیں، آج جب وہ ادھر سے گزرے تو اس کو بولنا میں نے بلایا ہے، اس کو میرے پاس آئے. جب وہ گزرنے لگا تو اس کو کہا کہ آپ کو حضور غوث پاک نے بلایا ہے، چلو. اس نے کہا اچھا جی میں آ رہا ہوں. چلا آ گیا، آ کر ہاتھ جوڑ کر آنکھیں نیچے کی ہوئی ہیں، قدموں میں آ کر بیٹھ گئے. جی حضور کیا خدمت ہے میرے لائق؟ آپ نے فرمایا کیوں بھائی تمہیں ہماری شکل اچھی نہیں لگتی؟ میں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی شکل ہمیں اچھی نہ لگے؟ آپ تو محبوب سبحانی ہیں. فرمایا پھر جب ہم ادھر سے گزرتے ہیں تو تم اپنا منہ کو چھپا لیتے ہو؟ فرمایا کہ حضور میں اس لیے منہ چھپا لیتا ہوں، اس وجہ سے نہیں کہ خدا نخواستہ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرنا چاہتا ہوں، صرف اس لیے کہ میں جہاں سے بیعت ہوں میرا مرشد ایک گمنام شخص ہے، یعنی وہ اتنا مشہور نہیں ہے اور وہ گوشہ نشین ہے، گوشے میں رہتا ہے، مگر میں اس سے بیعت ہوں، میں نے اس سے بیعت کر لی ہے. اب جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو طریقت کا یہ اصول ہے کہ میں دنیا میں اپنے پیر جیسا کسی کو نہیں مانتا. جو میرا مرشد ہے اس جیسا میں کسی ولی کو نہیں مانتا. تو میں اس لیے منہ چھپا لیتا ہوں کہ کہیں خدا نخواستہ آپ کا جلال دیکھ کر، آپ کا جلوہ دیکھ کر، آپ کی جماعت دیکھ کر، آپ کی کرامتیں دیکھ کر، آپ کا یہ دبدبہ دیکھ کر کہیں میرے دل میں کہیں ایسی یہ بات نہ آ جائے کہ آپ میرے مرشد سے بڑے ہیں یا میرے مرشد سے زیادہ اچھے ہیں. اس لیے میں منہ چھپا کر چلا جاتا ہوں تاکہ میرے دل میں کوئی ایسی بات نہ آ جائے. تو آپ نے فوراً اس کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور اپنے مریدوں کو کہا کہ اگر کسی نے طریقت کا سبق سیکھنا ہے تو اس لڑکے سے سیکھو. یہ بہت صحیح بات اس نے کہی ہے. عزیز دوستو، مرشد بڑا نہیں ہوتا، پیر بڑا نہیں ہوتا، عقیدہ بڑا ہوتا ہے. آپ کا عقیدہ، جتنا آپ کا عقیدہ ہے سمجھو آپ کا اتنا ہی فیض ہے. آپ کے اندر جو عقیدہ ہے وہی آپ کا فیض ہے. کیوں
کہ ساری بات دار و مدار تو عقیدے پر ہے. ارے بھائی پیر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مگر مرید تو ابو جہل تھا. ہاں اس کو تو فائدہ نہیں پہنچا، ابی لہب کو فائدہ نہیں پہنچا، ولید بن مغیرہ کو فائدہ نہیں پہنچا. ساتھ ہی رہتے تھے، ایک ہی دیوار تھی، ادھر گھر ان کا ادھر گھر ان کا. آتے جاتے بھی دیکھتے تھے آپ کو، آپ کے اخلاق کو بھی دیکھتے تھے، آپ کی نبوت کو بھی دیکھتے، سب کچھ تو دیکھتے تھے، مگر فائدہ نہیں پہنچ سکا ان کو. کیوں؟ کہ پیر تو بہت کامل تھا. پیر تو ایسا کامل تھا جو چاند کو انگلی سے 2 ٹکڑے کر دیتا تھا. پیر تو ایسا کامل تھا کہ کنکریوں سے کلمہ پڑھوا دیتا تھا. پیر تو اتنا کامل تھا کہ کھجور کی چھڑی کو تلوار بنا کر دے دیتا تھا. پیر تو اتنا کامل تھا کہ کھارے کنویں کے اندر لعاب مبارک پھینکا تو وہ پانی کو میٹھا کر دیا. مگر ابو لہب اور ابو جہل کو فائدہ نہیں پہنچ سکا، کیونکہ عقیدہ نہیں تھا. اگر عقیدہ کامل ہو تو خدا کی قسم بہت سے مرید ایسے ہیں جن سے خود پیروں کو فائدہ پہنچتا ہے. مرید سے مرید پیر کو فیض دیتا ہے. پیر میں کچھ نہیں ہے مگر مرید کا یقین کامل ہے، اور اس کے جو یقین کامل کے ساتھ جب وہ ہے تو خدا کی قسم ایسے مرید سے پیر کو فائدہ پہنچ جاتا ہے. ایک بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں گیا ہے، فوج پلٹن ساتھ ہے، شکار کھیلنے گیا ہوا ہے. راستے میں دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے، چوری کر کے سر پر گٹھڑی باندھ کے آ رہا ہے آگے سے. اس نے جو دیکھا کہ بادشاہ اور فوج ہے، اب تو مجھے پکڑ لیں گے، چھوڑیں گے نہیں. اس نے جلدی سے وہاں مسلح بچھا کر نہ کپڑا بچھا کر نہ وضو کیا نہ کچھ کیا، اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. نماز پڑھوں گا، یہ لوگ گزر جائیں گے تو پھر چلا جاؤں گا. بادشاہ جو کافی عرصے سے پیر کی تلاش میں تھا، اس کو کوئی پیر پسند نہیں آتا تھا. جہاں بھی جاتا تھا اس کو مزہ نہیں آتا تھا، کہتا تھا نہیں یار پیر ہوتا نا انسان کا. اور پیری مریدی ہوتی بھی اسی جگہ ہے جہاں پر دل مطمئن ہو جائے. اگر دل مطمئن نہیں ہے تو کبھی بیعت نہیں کرنی چاہیے. قلب مطمئن ہو جائے تو پھر وہاں سے بیعت کریں. لو جی وہ نماز پڑھنے لگ گیا. بادشاہ نے دیکھا کہ یار میں پیر کی تلاش میں اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے کوئی پیر ملتا ہی نہیں ہے. یہ کتنی بڑی شخصیت ہے کہ جنگل بیابان ہے، اور اس جنگل بیابان میں یہ اکیلا شخص نماز پڑھ رہا ہے. نہ جھوپڑی ہے، نہ مٹکا ہے، نہ پانی ہے یہاں پر، اور یہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے. ہو نہ ہو پیر کامل تو یہ کوئی اللہ کا ولی ہے. بادشاہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا. یہ نماز پوری کرے تو میں اس سے بات کروں. وہ دما دم نفل پڑھتا ہے، پھر 2 رکعت، پھر 4 رکعت پڑھتا ہے، جلدی جلدی کے ٹائم گزرے. اس نے دیکھا بادشاہ تو بیٹھ ہی گیا، اب کیا کروں. نفل پڑھتے پڑھتے بھی تھک گیا. سلام پھیر کر بولا بھائی کیا بات ہے، آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر. وہ قدموں میں گر گیا، حضور میں آپ کا غلام، مجھے کافی عرصے سے پیر کی تلاش تھی، مجھے مرشد نہیں ملتا تھا، آج مجھے اللہ نے مرشد دے دیا. میں آپ کا مرید ہوں، آپ مجھے تلقین کریں.
میں آپ کو اپنا مرشد مانتا ہوں۔ چور نے کہا بھائی میں کیسے آپ کو مرید کروں، میں نہیں کسی کو مرید کرتا۔ بادشاہ نے کہا کرو یا نہ کرو، میں جاؤں گا تو نہیں، میں تو اب آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ چور نے سوچا یار یہ میرا پیچھا تو چھوڑ نہیں رہا ہے۔ آخر کار تنگ آ کر اس نے اس کو کہا بادشاہ سلامت، سچی بات بتاؤں؟ دیکھو ناراض نہیں ہونا، سچی بات بتا رہا ہوں، میں کوئی پیر ویر نہیں ہوں، دراصل میں تو چور ہوں۔ یہ تو میں چوری کر کے بھاگ رہا تھا، تم لوگوں کو دیکھ کر میں چھپنے کے لیے میں نے یہ بہانہ بنایا، خدا کے لیے میری جان چھوڑو، اگر یہ سامان چاہیے تو یہ رکھ لو، باقی میں کیسے تم کو مرید کروں، مجھے آتا ہی نہیں ہے، مرید کرنا ہی نہیں آتا ہے، مجھے کیا پتا ہے مریدی کیا ہوتی ہے، مجھے معاف کر۔ بادشاہ نے کہا اب تو میرا یقین اور بھی پکا ہو گیا، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بولتے ہیں، وہ یہی بولتے ہیں، اب میں نہیں چھوڑوں گا۔ چور نے سوچا کہ یار اب جان تو چھوٹے گی نہیں، بولا اچھا جو میں بولوں گا وہ کرو گے؟ جی کروں گا۔ پہلے تو اپنے باڈی گارڈ کو، ان کو سب کو، فوجیوں کو بولو یہ یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے آرڈر دیا بھائی سب چلے جاؤ۔ فوج والے سائڈ میں چلے گئے، کہیں دور دراز جا کر، بادشاہ کا حکم ہو گیا، دور جا کر بیٹھے۔ چور نے کہا کہ یہ جو مسلح جس کپڑے پر میں کھڑا تھا نا، اس پر کھڑے بیٹھ جاؤ اور اس پر سجدے میں پڑ جاؤ، سجدہ کرو، لیکن جب تک میں نہیں بولوں سر نہیں اٹھانا سر سجدے سے۔ اس نے کہا نہیں جی کیسے ہو سکتا ہے، جب تک مرشد نہیں بولے گا کیسے سر سجدے سے اٹھاؤں گا؟ اس نے بولا اچھا ہے مجھے بھی لمبا ٹائم مل جائے گا، میں بھی نہیں بولوں گا، سر سجدے میں رکھو۔ سر سجدے میں رکھا، چور نے گٹھڑی اٹھائی، اپنی سر پر رکھی، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا، جان بچی تو لاکھوں پائے، بھاگ گیا، چلا گیا۔ بادشاہ سلامت سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، رات ہو گئی، پھر صبح ہو گئی، پھر دن گزر گیا، بھوکا پیاسا، 2 دن 3 دن گزر گئے، اس کو سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ اب جب تک پیر نہیں بولے تو وہ سر کیسے اٹھائے؟ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم تو آتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ بھائی جاؤ، بادشاہ پاگل ہے، 3 دن ہو گئے بھوکا پیاسا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اس کو جا کر بولو اٹھاؤ اس کو اور اس کو فیض دے کر آ جاؤ، تم خضر علیہ السلام تم جا کر فیض دے دو۔ خضر علیہ السلام آ گئے، بولا بادشاہ سر سجدے سے اٹھاؤ۔ بولا کون ہے؟ بولا میں خضر علیہ السلام بول رہا ہوں۔ بولا جاؤ اپنا راستہ پکڑو۔ ہے راستہ پکڑو؟ ارے تم کو پتا ہے میں خضر ہوں، مجھے ڈھونڈنے کے لیے ساری دنیا پھرتی ہے، میں کسی کو ملتا نہیں ہوں، تمہارے پاس میں چل کر آیا ہوں، پھر بھی تم نہیں میری بات سن رہے ہو، سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہو۔ کہنے لگا ہاں ہاں جاؤ جاؤ اپنا راستہ پکڑو، دیکھے تمہارے جیسے بہت سے خضر دیکھے۔ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ ارے میرا اتنا کامل مرشد کہ اب خضر جیسے میرے پاس آ رہے ہیں۔ میرے مرشد کا کرامت دیکھو، اس کا کمال دیکھو۔ جب تک مجھے مرشد نہیں مل رہا تھا تو میں ساری دنیا میں پیر ڈھونڈ رہا تھا، مرشد ڈھونڈ رہا تھا، تو مجھے مرشد نہیں ملتا تھا، اور جب آج مجھے مرشد مل گیا تو مجھے آزمانے کے لیے خضر بھی آ گیا کہ میں خضر ہوں، میں تمہیں فیض دیتا ہوں، نہیں چاہیے مجھے تمہارا فیض، مجھے تو پہلے ہی فیض مل گیا، خضر میرے